خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حكم من الأقوال مرتحبين. آج محرم الحرام کی تیسری تاریخ ہے. محرم اپنے اندر بہت سی یادگاریں اور تاریخی واقعات رکھتا ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعے اس پہ گفتگو کی گئی تھی کہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحجہ کی 26 یا 27 کو مسجد نبوی کے مصلی پہ زخمی کیے گئے اور یکم محرم سن 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے 72 لوگوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں 10 ذی الحجہ کو شہید کیے گئے. اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پار ہوئے ہیں فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی ہے، وہ بھی عاشورہ محرم کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی مقام پہ آ کے ٹھہری ہے 6 ماہ تک وہ پانی میں چلتی رہی، تو وہ بھی عاشورہ محرم تھا. بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی، اور بعض روایات وہ کہ مستند نہیں ہیں ان کے مطابق قیامت بھی 10 محرم کو برپا ہوگی. واللہ تعالی عالم. قیامت کے بارے میں یہ تو حدیث میں طے ہے کہ جمعے کا دن ہوگا. تاریخ کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں. محرم الحرام
چونکہ اسلامی تاریخ میں شہادتوں کی ایک داستان ہے، تو کچھ لوگ ذکر اہل بیت کی آڑ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی برا بھلا کہنے لگتے اور ان کے بارے میں ایک غلط تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس اسلام میں ہم چل رہے ہیں، اگر اس سے صحابہ کی نفی کر دی جائے، اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام کا کوئی رکن باقی نہیں رہتا ہے، اسلام کا وجود ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو مسلم اور مومن ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف اسلام کے ان محسنین کو، اسلام کے صف اول کے مجاہدوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا اسلام، یاد رکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وہ شخصیات ہیں کہ قرآن کریم نے اپنے 3 بڑے موضوعات کے بعد جس چوتھے موضوع کو بیان کیا ہے وہ صحابہ کی عظمت ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے اپنی توحید، اللہ کی توحید کا پرچار کیا، جا بجا دلائل ہیں توحید کے، نقلی عقلی مظاہر فطرت قدرت کے کارنامے بیان کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بن گیا، اسے کسی نے بنایا ہے اور اسی کا نام اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغام کے لیے چنا ہے نبیوں کو، ان کا تذکرہ ہے، مختلف انبیاء کرام کا نام نامی اسم گرامی، اور جناب ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پہ ایک پوری سورت بھی ہے، اور 4 مرتبہ آقا کا نام نامی اسم گرامی قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ، جو ان کے ساتھ ہیں، یہ آپس میں تو بھائی بھائی ہیں، شیر و شکر ہیں، اور کفر کی گردن پہ اللہ کی گرجتی ہوئی تلوار ہے۔ آپ انہیں دیکھیں گے، قرآن کہہ رہا ہے تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب، اے قیامت تک آنے والے انسان، تو میرے نبی کے ساتھیوں کو کبھی رکوع میں دیکھے گا، کبھی سجدے میں دیکھے گا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے اس کی رضامندی مانگ رہے ہوں گے اور اس کا فضل مانگ رہے ہوں گے۔ کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں سبق میرے نبی نے پڑھایا، پیپر میں نے بنایا، امتحان میں نے لیا، میں رزلٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور امتحان ان کے دل کا لیا ہے۔ رزلٹ یہ ہے لہم مغفرہ واجر عظیم، ان کی بخشش کر دی ہے، انہیں بہت بڑا اجر دے دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کی رضا کا تمغہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا۔ جب جنتی جنت میں آ جائیں گے، خوش باش ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے، چہکتے مہکتے ہوں گے، اللہ ایک دن پوچھے گا جنتیوں ٹھیک ٹھاک ہو اور کچھ چاہیے؟ کہیں گے اللہ میاں سب کچھ ہے۔ کہا سنو، آج میں تمہیں اپنی ایک نعمت دینے والا ہوں، سنو، میں تم سب سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں اور ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا
اللہ اکبر. اور اس دن جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. یہ ملے گا جنت میں جا کے. صحابہ وہ شخصیات ہیں جنہیں خدا نے دنیا میں یہ تمغہ دے دیا. قرآن کریم ہے, پڑھی آیات. جس کا قرآن کریم پہ ایمان ہے وہ صحابہ کے بارے میں نہ غلط سوچ سکتا ہے, نہ غلط لکھ سکتا ہے, نہ غلط بول سکتا ہے. یہ تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو, ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا بھی انکار کرو. احادیث مبارکہ. دوسرا ہمارا ماخذ, دوسرا مستدل, اسلام کی دوسری بڑی دلیل حضور کی حدیثیں ہیں. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا, خدا کی قسم وہ دلیل بن گئی, حجت بن گئی. زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے, میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ذرہ بھر بھی غلط نہیں ہو سکتی. تمغے دیے ہیں, آپ کو استاد دے گا, یونیورسٹی دے گی, کالج دے گا, پروفیسر دے گا. حضور نے صحابہ کو دیے, نامینیٹ بھی, نام کر کے بھی, متعین بھی. فلاں فلاں کو یہ ہے, ابو بکر بھی فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہے. میں کہتا ہوں دنیا بھر کی ڈگریاں اور دنیا بھر کی سندیں اور سرٹیفکیٹ ایک طرف, زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا یہ جملہ ایک طرف, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. ابو بکر تم تو جنتی ہو, عثمان تم بھی جنتی ہو, علی تم بھی جنتی ہو, طلحہ تم بھی جنتی ہو, سعد تم بھی جنتی ہو, سعید تم بھی جنتی ہو, ابو عبیدہ بن جراح تم بھی جنتی ہو. 10 خوش نصیب ہے جنہیں حضور نے نام لے کے کہا تم جنتی ہو, اور تم کہتے ہو کہ وہ جہنم. وہ منافق ہے. حد ہو گئی. مسلمہ سے لڑائی کس نے کی؟ 1200 کے قریب شہداء کس نے کروائے؟ روم کس نے فتح کر کے دیا؟ قیصر کس نے فتح کیا؟ کسرا کا محل کس نے فتح کیا؟ ایران کس نے فتح کیا؟ بیت المقدس کس نے فتح کیا؟ پانی پہ گھوڑے کس نے دوڑائے؟ جنگلوں میں درندوں نے کس کا رستہ دیا؟ ساری دنیا مانتی ہے صحابہ حضور کے دین کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں. تو نہیں مانے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حدیثیں ہیں, بے شمار حدیثیں ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی فرق نہیں ہے اہل بیت میں اور اصحاب رسول میں, وہی نور محمدی ہے. وہ گھر کے لوگوں پہ پڑتا ہے, اہل بیت نبی بن جاتے ہیں. وہ باہر کے لوگوں پہ پڑتا ہے, اصحاب نبی بن جاتے ہیں. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. حضور مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے, سب سے پہلا نمازی ابو بکر تھا. آج کوئی کسی پیر کے پیچھے نماز پڑھ لے, کسی ولی کی مجلس میں بیٹھ جائے, اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور جس نے زندگی بھر پہلی صف میں مصلی رسول کے پیچھے نماز پڑھی اور آج بھی گنبد خضرا میں آقا کے سینے سے اپنا چہرہ ملا کے سو رہا ہے, کیا وہ ایمان سے خالی ہے؟ اللہ کی قسم, اگر صحابہ نے ایمان نہیں تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں. بمصطفیٰ برسا خیر کے دی ہم اوز, اگر باؤن رسیدی تمام بول حدیث مصطفیٰ تک پہنچنا ہے, ان کے یاروں کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. صحابہ کو نکال دو گے دین سارا ختم ہو جائے گا. ہمیں قرآن کہاں سے ملا, حدیث کہاں سے ملی ہے, اذان کہاں سے ملی ہے, نماز کہاں سے ملی ہے, تراویح کہاں سے ملی ہے, روزہ کہاں سے ملا ہے, حج کے طریقہ کہاں سے ملا ہے, عمرے کا طریقہ کہاں سے ملا ہے, وضو کہاں سے ملا ہے. ایک ایک مسئلہ, ایک ایک عمل, ایک ایک عقیدہ, اس کو امت تک پہنچانے والے صحابہ.
یہ گھر نہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے فیکٹریاں نہیں لگائی ہیں، مصطفیٰ کے دین کو پھیلایا ہے۔ جب فتوحات ہوئیں، صحابہ کے گھر میں مال و دولت آنے لگا، لکھا ہے تاریخ میں ان کے گھر کے صحن میں سونا چاندی، درہم و دینار، روپیہ پیسہ یوں پڑا ہوتا تھا جس طرح لوگوں کے گھر کے صحن میں پتھر اور اینٹیں اور روڑے پڑے ہوتے ہیں۔ دنیا نہیں سنبھال سکے، دنیا سے وحشت کرتے تھے، دین کو ایسا سنبھالا بھی ہے، سینے میں بھی بسایا ہے، عمل میں بھی لائے ہیں، اور قیامت تک کے لیے مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں پہنچا دیا ہے۔ یہ کارنامے تو پڑھو۔ قادسیہ کس نے فتح کیا؟ یرموک کس نے فتح کیا؟ سپر پاور روم کا اور کسرا کا مقابلہ کس نے کیا؟ آج ہماری گاڑی روڈ پہ نہیں چل سکتی، صحابہ نے دریائے فرات پہ گھوڑے چلا کے دکھا دی۔ جنگل میں جاتے ہیں، شام ہو گئی، پڑاؤ کی جگہ نہیں، جنگلی درندے دندنا رہے ہیں، امیر جماعت نے کہا، ایک جملہ کہا، اور جنگلی درندوں، نحن اصحاب رسول اللہ، ہم حضور کے صحابہ ہیں۔ چند منٹوں میں جنگل خالی ہو جاتا ہے، جنگلی درندہ پہچانتا ہے صحابی رسول کی عظمت۔ آگ لگتی ہے، عمر کی چادر آگ کو بجھا دیتی ہے۔ کبھی دریا بھی خطوں سے اور رکوں سے چلتے ہیں، جاؤ جا کے نیل سے پوچھو، اور تیری موجوں میں روانی کس نے دی ہے؟ کہیں گے ہمارے پاس عمر کا خط آیا تھا۔ حضور کا سفر تو تبوک تک ہوا ہے، بس پورا عرب میں نہیں گئے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جزیرہ عرب پر بھی تشریف نہیں لے گئے، حضور کے دین کو پہنچانے والے صحابہ۔ لہذا اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو صحابہ کا احترام کرنا ہوگا۔ صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، صحابہ پہ تبرہ حضور کی شان پہ اعتراض ہے۔ کوئی کسی کے لائق قابل بیٹے کو برا کہے، وہ اس کو برا نہیں کہہ رہا، اس کے باپ کو برا کہہ رہا۔ کوئی کسی ادارے کے سند یافتہ پہ انگلی اٹھائے، وہ اس ادارے کی تنقید کر رہا ہے، اور حضور نے فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو صدیق عمر، عثمان علی، طلحہ و زبیر ان صحابہ سے محبت کرتا ہے تو در حقیقت وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے در حقیقت اس کا بغض میرے سے ہے جو صحابہ سے رکھتا ہے۔ حضور کی آنکھیں ہیں صحابہ، حضور کی قلم ہے صحابہ، حضور کے ہاتھ ہیں صحابہ، حضور کا مستقبل ہے صحابہ، حضور کی محنت ہے صحابہ، حضور کا ویژن ہے صحابہ، حضور کا خواب ہے صحابہ، حضور کی محنت کا ثمرہ ہے صحابہ، حضور کی قربانیوں کا پھل ہے صحابہ، حضور نے جو محنت کی اس کا باغ ہے صحابہ۔ صحابہ ہیں تو قرآن ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ صحابہ نہیں ہے، لاؤ اذان کہاں سے لاتے ہو؟ صحابی نے خواب میں دیکھی تھی، بلال دیتے تھے، قرآن لاؤ کہاں سے لاؤ گے؟ صحابہ کو حضور نے پڑھایا، مجھے آپ کو نہیں پڑھایا۔ اگر میری زبان پہ قرآن جاری ہے، آج میرے سینے میں قرآن ہے، تو اس کا سفر کیجئے، پہلے صحابہ کا سینہ آئے گا، پھر حضور کا سینہ آئے گا۔ کہاں جاؤ؟ اس لیے سمجھنا چاہیے، بے وقوف نہیں بننا چاہیے، حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کو مانیے، اور کل بھی حضور کے حوض کوثر میں ابو بکر و علی ہوں گے۔ آج انہیں برا بھلا کہو گے، کیسے حضور کی شفاعت ملے گی؟ آج بھی گنبد خضرا میں پہرا ہے صدیق عمر کا، ان کی پرمیشن کے بغیر جا کے تو دکھاؤ۔ اگر آج حضور کے پاس جاتے ہو تو صدیق عمر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کل بروز قیامت حوض کوثر پہ
सामना करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुन्नत वल जमात है, हमारा मसलब सच और हक है, इसमें सहाबा की भी ताज़ीम है और अहले बैत का भी पूरा पूरा एहतराम है। और ये कोई तरीका नहीं है अपने मजहब की बुनियाद मुकद्दस शख्सियात पे तबर्रा करके रखी जाए। मजहब का हिस्सा मुकद्दस शख्सियात पे एतराज़ात का किया जाए, नहीं हो सकता। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो तो तुम मोहम्मद की गुलामी का। वो क्या किसने कहा है, देखोगे बुरा हाल सहाबा के अबू का, मुंह पर ही गिरा जिसने भी महताब पे झुका। गाली देने से सिद्दीक की अजमत में फर्क नहीं आएगा, उमर की अजमत में फर्क नहीं आएगा, उस्मान की अजमत में फर्क नहीं आएगा। तुम चंद तारीखी और आग की आड़ में आके कुरान भूल जाते हो, हदीस भूल जाते हो। हम तुम तारीखी और आग को जलाने के लायक समझते हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ सहाबा का पूरा चेहरा पेश करते हैं। अल्लाह ताला आज भी अगर चाहते हो, वो थोड़े से थे, पूरी दुनिया पे दीन फैला दिया। आज 57 ममालिक हैं, कुछ नहीं हो रहा। अगर चाहते हो फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गद्दों से कतार अंदर कतार भी। और बदर में 313 सहाबा थे, तुम नहीं थे। उन्हीं की बरकत से अल्लाह ने दीन को बचाया। आज भी अगर हम चाहते हैं हम दुनिया में कामयाब हों, रब के यहाँ सुरखरू हों, कर मुस्तफ़ा को अपना चेहरा दिखा सके, आइए अज़म करें सहाबा के गुलाम बन के रहेंगे और उनकी पैरवी करके हुजूर तक पहुँचेंगे। अल्लाह ताला हमें अहले बैत का भी गुलाम बनाए, सहाबा का भी गुलाम बनाए और इनके पीछे चल चल के हुजूर तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।